مسئلہ دریافت فرمایا ہے کہ خاوند کی طلاق کے بعد یا وفات کے بعد عدت کتنی ہے، اور اگر میسر اگر اس عدت سے پہلے نکاح کر لیا جائے کیا نکاح باطل ہوگا؟ یہ کئی مرتبہ یہ مسئلہ گزر کئی مرتبہ عدت مختلف عورتوں کی مختلف ہوتی ہے۔ ایک عدت یہ بھی ہوتی ہے کہ 3 ماہ گزارنے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ایام نہیں ہے، وہ پیریڈز دور گزر گیا۔ ایک چیز یہ ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارنی ہوتی ہے، اور تیسری عدت یہ ہوتی ہے کہ بچے کی ولادت ہو جائے، چاہے وہ اگلے گھنٹے میں ہی کیوں نہ ہو جائے شوہر کے انتقال کے، یہ بھی عدت ہوتی ہے۔ اور چوتھی قسم کی بھی عدت ہوتی ہے جنہیں خواتین کے حساب سے رکھا جاتا ہے۔ یہ ساری عدتیں، اور عدت کے دوران کسی سے بھی نکاح جائز بھی نہیں ہوتا، اور نکاح منعقد بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک اعتبار سے ابھی اپنے پہلے شوہر ہی کے نکاح میں ہوتی، تو پھر اس کی عدت جب گزر جاتی ہے تو گویا اس سے باہر آ جاتی ہے اس وقت سے جو وقت اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ وہ دکھ اور رنج کی کیفیت جو کسی بھی عورت پہ طاری ہو جاتی ہے وہ کب ختم ہوتی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ ہی اس کا تعین فرماتے ہیں کہ 4 مہینے اور 10 دن ہیں، 3 مہینے ہیں تو 3 مہینے کیسے؟ یہ سب کی سب چیزیں قدرت نے رکھی ہیں۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی 4 مہینے 10 دن ہے تو 11 بھی نہیں کر سکتا اور 9 بھی نہیں کر سکتا۔ یہ شرف اور یہ عدت کے دنوں کو کم زیادہ کرنا، یہ عزت اور یہ شرف اور یہ بہت بڑی اس نیکی کی سعادت اسلامی نظریاتی کونسل کو حاصل ہے کہ ان کے نزدیک اللہ کی بنائی ہوئی عدتیں جو مرضی کرتے رہو۔ اب جدید سائنس آ گئی ہے، اس لیے اگر عورت کی عدت اللہ نے کہا ہے کہ وہ 3 مہینے ہیں تو اللہ کی بات کیوں مانی جائے، جبکہ پتہ ہے کہ عدت کی وجہ سے عورت بالکل پاک ہے، کسی بچے کی ولادت میں توقع نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے اس لیے کیا تھا کہ خدا اس زمانے میں نازل کر رہا تھا تو لوگ جانتے نہیں تھے کہ بچے کی پیدائش وغیرہ یہ عمل کب ظاہر ہوتا ہے، تو چونکہ اب یہ سائنٹسٹ ہیں، مشینیں آ گئی ہیں، اس لیے اللہ کی کوئی نہیں ماننی عدت میں، یہ شرف اسلامی نظریاتی کونسل کو حاصل ہے۔